یہ ایج فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے کہ جو فورسڈ کنورژن تھی وہ بڑی ایک پرابلم بنی ہوئی تھی. یہ تو ایک پرنسپل طے کروانا پڑے گا عدالتوں سے. وہ آئین جو ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے, ایکویلٹی کی آزادی دیتا ہے. پنجاب میں خاص طور پر مسیحی برادری کی بات کروں گا. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. ناظرین, آج میں موجود ہوں پاکستان کے ممتاز اور نامور وکلا میں سے ایک جناب غلام مرتضیٰ چودھری صاحب کے دفتر میں. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل ہیں, پنجاب بار کونسل کے ممبر, سابق سینئر وائس صدر پنجاب بار کونسل اور اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. چودھری صاحب نے حال ہی میں ایج فاؤنڈیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے. ایج فاؤنڈیشن ایک مسیحی تنظیم ہے جو مذہبی اقلیتوں, خصوصاً خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے. یہ پٹیشن پاکستان کے مسیحی اور ہندو اقلیتوں کی کم عمر لڑکیوں کے جبری مذہبی تبدیلی اور جبری شادیوں کو روکنے سے متعلق ہے. اقلیتی خاندان اکثر اپنی بیٹیوں کے اغوا, جبری تبدیلی مذہب اور جبری شادی کی شکایات کرتے ہیں. افسوس کہ بہت کم عمر لڑکیاں ہی عدالتوں کے ذریعے اپنے والدین تک واپس پہنچ پاتی ہیں. حکومت اور سیاستدان اس مسئلے سے آگاہ ہیں, لیکن بدقسمتی سے اب تک کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کر سکے. پاکستان کئی عالمی کنونشنز کا سگنیٹری ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قوانین کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیار سے ہم آہنگ کرے. آج ہم چودھری صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ایج فاؤنڈیشن کی جانب سے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں, مسئلہ کہاں ہے, حکومت اس معاملے کو حل کرنے میں اب تک کیوں ناکام رہی ہے, اور چودھری صاحب عدالت سے کیا امید رکھتے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ ایج فاؤنڈیشن اور چودھری صاحب پہلے ہی وفاقی وزیر قانون اور متعلقہ حکام سے ملاقات کر چکے ہیں, مگر ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا. اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کی معزز چیف جسٹس کی عدالت میں اس پٹیشن کی سماعت جاری ہے. چودھری صاحب ہمیں بتائیں کہ آج آپ نے جو ایج فاؤنڈیشن کی جانب سے جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے جو پٹیشن دائر کی ہے وہ کیا ہے, اس کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے, اور آپ اس کے ذریعے کیا حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ناظرین کا مشکور ہوں, خاص طور پہ ایج فاؤنڈیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کام کے لیے مجھے چنا کہ میں ان کی مدد کر سکوں اور اس طبقے کی مدد کر سکوں جن کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. دیکھیں جی, بحیثیت پاکستانی شہری اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی دیکھیں تو اس کے لیے آواز بلند کریں. اور بحیثیت وکیل یہ میرے پروفیشن میں شامل ہے, یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں جو محروم طبقے ہیں, جو مظلوم طبقے ہیں, ان کی آواز بن کر قانونی طور پر جو ہے عدالتوں میں پہنچاؤں اور ان کو ریلیف لے کر دوں. یہ ایج فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے. انہوں نے کافی سارے کام کیے ہیں جو کہ میرے علم میں بعد میں ہے. جب یہ میرے پاس پہنچے تو یہ کافی دیر سے ایک سلسلہ چل رہا تھا, مسئلہ بن رہا تھا کہ جو فورسڈ کنورژن تھی وہ بڑی ایک پرابلم بنی ہوئی تھی. قانون میں موجود ہے, قانون جو ہے, آئین جو ہے, وہ آئین جو ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے, ایکویلٹی کی آزادی دیتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اتنے آرٹیکلز ہیں آئین میں, ایک سے لے کر 28 تک جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں. تو وہ تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے جو ہے آئین
تو ان کے اوپر المیہ یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے جو مسیحی برادری کی میں پرٹیکولر بات کروں گا، سندھ میں جو ہے وہ اپنا دوسری برادری بھی ہیں، لیکن یہ پنجاب میں خاص طور پر مسیحی برادری کی بات کروں گا، علم نہیں ہوتا ان کو، اپنے حقوق کا علم نہیں ہوتا۔ جب حقوق کا علم نہیں ہوگا تو پھر ان کو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات بھی آئیں گی، کیونکہ اس کو پتہ نہیں میں نے جانا کدھر ہے، تو پھر کیسے اس کو حق ملے گا۔ اور یہ صرف مسیحی برادری کے ساتھ نہیں ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اسٹیٹ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، اور وہ ادارے وائلیٹ کرتے ہیں، جو پبلک سرونٹس ہیں ان کی طرف سے یہ وائلیشن ہوتی ہے، کیونکہ ان کی گرپ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، قانون کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرانے میں ناکام رہتے ہیں، اس لیے یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انفرنج ہوتے ہیں۔ اب یہ پرٹیکولرلی میں ادھر آؤں گا، فورس کنورژن جو ہے وہ اپنا مذہبی جو تبدیلی ہے، جبری تبدیلی ہے مذہب کی، اس سلسلے میں تو پھر میں نے ایک پٹیشن، آئینی پٹیشن دائر کی، جو کہ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے خود سماعت فرمائی، اور اس میں انہوں نے منسٹری آف لا کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ نوٹس کیا اور ہدایت دی کہ 1 ماہ کے اندر اندر، چونکہ اس میں کوئی پہلے جو ہے وہ قانون سازی موجود نہیں تھی، میں نے کہا کہ اس بارے میں قانون سازی کی جائے کہ کب کوئی بندہ یا بندی جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، آزاد رائے کے ساتھ، بلا خوف و خطر کب مذہبی جو ہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے یا مذہب کوئی اور چینج کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری جو معروضات تھیں وہ چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو وزن دیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو، وزارت قانون کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس بارے میں قانون سازی کے بارے میں وہ تحرک کریں، جو کہ افسوس کی بات ہے کہ اس بارے میں کوئی تحرک نہیں ہو سکا۔ تو پھر مجبوراً مجھے 5 ماہ کا انتظار کر کے، اس سلسلے میں خود بھی وہاں پر گیا، اسلام آباد نیگوشیٹ کیا، لیکن کچھ جو فروٹفل باتیں تھیں وہ وہاں سامنے نہیں آئی۔ تو 5.5 ماہ کا انتظار کرنے کے بعد میں نے پھر آج کنٹمپٹ پٹیشن دائر کر دی ہے ایج فاؤنڈیشن کی طرف سے، کہ یہ جو آرڈر ہوا تھا کورٹ، آنریبل کورٹ کا، وہ کمپلائی ود نہیں ہوا۔ تو میری اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے یہ نوٹس کر دیے ہیں ہماری جو پٹیشن کے اوپر، کہ وہ جواب دے کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالتی کارروائی کی جائے۔ اب جو ہی اس کے اوپر نوٹس ہو گئے ہیں، جو ہی ان کا جواب آئے گا تو جو ذمہ داران ہیں وہ کیفر کردار کو بھی پہنچیں گے، ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ قانون سازی تو اس میں ہوگی، جو کہ ہمارا منشا ہے۔ دیکھیں، آرٹیکل جو آئین کے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دے، ان کو برابر کے وسائل دے، جو کہ آئین میں موجود ہے، لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا۔ نہ صرف اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ جو محروم طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اقلیتوں سے ہوں یا اقلیتوں سے نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی اور فکر کی بات ہے۔ تو عوام الناس کے پاس صرف اعلیٰ عدالتوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا، تو اعلیٰ عدالتوں کر بھی رہی ہیں، اور میں مزید متوقع ہوں کہ یہ اس سلسلے میں مزید جو ہے وہ کارروائی سخت کریں گی۔ چوہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی اور ایج فاؤنڈیشن کی یہ کوشش پاکستان کی معصوم بچیوں کے لیے ایک محفوظ اور باعزت مستقبل کا راستہ ہموار کرے گی۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ کراس وے ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔